السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ بھوک سے پریشان مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ کچھ دوری پر ابو جہل کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ابو جہل ایک یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے دھیرے دھیرے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو ادب سے سلام کیا، السلام علیکم چاچا جان، اور نرمی سے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے غصے بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، میں تجھے کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ جو یہودی کھڑا ہے اس کی بوری تو اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دے، تب کھجور ملے گی۔ بنا دیر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی نے فرمایا، میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ چونک گیا، اتنی چھوٹی عمر میں کیا تم یہ بوری اٹھا سکو گے؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، یقیناً اٹھا سکوں گا۔ پھر مرد سے آٹے بدن اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بوری سر پر رکھی اور چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، تھکا ہوا جسم، مگر چہرے پر ایک عجیب روحانی سکون تھا۔ ابو جہل اور وہ یہودی پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بوری ابو جہل کے گھر کے سامنے رکھ دی۔ یہودی نے یہ بوری اندر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، اب مجھے کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے صرف ایک کھجور دیا۔ نبی نے نرمی سے کہا، کیا آپ ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی گزارش ابو جہل کے اندر کی آگ کو جیسے اور بھڑکا گئی۔ غصے میں بھر کر اس نے ایک زوردار تھپڑ نبی کے چہرے پر مار دیا، اور اسی لمحے جیسے سورج ڈوب گیا ہو، آسمان پھٹ پڑا ہو، ہوا تھم گئی ہو اور پہاڑ بھی رو رہے ہوں۔ ایک معصوم بچے پر ایسا ظلم! ابو جہل ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا گیا، مگر تبھی کھجور کی بوری کھولی گئی اور چونکانے والا منظر سامنے آیا۔ ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی سن رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، زبان خاموش ہو گئی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا گیا۔ ادھر ابو جہل گھر سے باہر آیا اور طنز کرتے ہوئے بولا، اے محمد، تو بہت بڑا جادوگر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر بہت نرمی سے کہا، چاچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے ایک تھپڑ اور مار دیا۔ اس کی آواز جیسے آسمان کو چیر گئی، سب کچھ تھم گیا اور اس معصوم کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک گیا۔ مگر کیا شفقت تھی، کیا رحمت! نبی نے صرف اتنا کہا، چاچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ! کیا انسانیت! خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس انسان کی جس نے مارا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ذلت، تکلیف اور بھوک لے کر گھر واپس نہیں گئے،
بلکہ چپ چاپ پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ درخت اور پہاڑ جیسے پکار اٹھے، افسوس جسے نہ پیدا کیا جاتا تو یہ زمین، یہ آسمان کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ عظیم نبی آج بھوکے ذلیل نظر انداز کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابو جہل جیسے سنگ دل کے دل میں نہ رحم آیا، نہ آنکھوں میں کچھ پچھتاپ کا ایک قطرہ نکلا۔ ادھر یہی یہودی شخص اپنے سردار کے پاس دوڑتا ہوا جا پہنچا۔ آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو تصور سے بھی پرے ہے۔ یہ بات یہی یہودی شخص اپنے سردار سے کہہ رہا تھا، عبداللہ کے بیٹے محمد میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ بس ایک تماچا لگانے پر ساری کھجوریں پتھریں بن گئی۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے یا پھر کوئی الہی طاقت ہے؟ یہ سن کر سردار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر گمبھیر آواز میں بولا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں محمد کا ذکر ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہ محمد ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی مذہبی پیشوے سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اسے اس دنیا سے ہی ختم کر دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور یہ خبر ہمارے پیشوا تک پہنچاؤ۔ یہ سن کر وہ یہودی شخص پھر سے ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھول گئیں۔ پورے باغ میں ایک بھی کھجور نہیں دکھا، ہر درخت پر صرف پتھر ہی پتھر تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک پل بھی وہاں نہیں رکا، تیزی سے ابو جہل کے گھر کی اور دوڑا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کہا، بھائی، آپ کے باغ کی ساری کھجوریں پتھر بن چکی ہیں۔ اگر اب اسے نہ سنبھالا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، محمد سے معافی مانگو۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ظالم تھا، چالاک تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، چلو محمد کے گھر چل کر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت نبی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو جہل گھر پہنچا تو ابو طالب اکیلے تھے۔ ابو جہل نے آواز لگائی، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس نے میری ساری کھجوریں پتھر بنا دی ہے۔ پھر اس نے طنز میں کہا، کہیں کسی پہاڑ کے کنارے کسی شیر یا ریچھ نے اسے کھا تو نہیں لیا؟ یہ سن کر چاچا ابو طالب بے چین ہو اٹھے۔ انہوں نے ایک پل کی بھی دیری نہیں کی اور نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو شاید کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ میں بہت تنہا ہوں، بہت اکیلا ہوں۔ ان کی یہ تنہائی دیکھ کر جنگل کے شیر، ہرن سب وہاں آ گئے اور جیسے ان کے درد کو محسوس کر کے سب رونے لگے۔ شیر کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ رحمت اللہ عالمین، یہ تماچا جیسے ہمیں لگا ہے، اب آپ نہ روئیے، یہ آنسو ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چاچا ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کچھ کہہ نہ سکے، بس سن رہ گئے۔
نظارہ اتنا عجیب اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ پھر انہوں نے نبی کو سینے سے لگایا اور پوچھا، کس نے تمہیں تکلیف دی میرے لال؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد چاچا ابو طالب نبی کو لے کر گھر لوٹ آئے، لیکن اسی رات ابو طالب خود ابو جہل کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے غصے سے نہیں مگر سچائی سے کہا، تم اسے جادوگر کہتے ہو جبکہ اس نے تو تم سے کچھ مانگا بھی نہیں، تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی، تمہارے خلاف کچھ کہا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں وہ ایک دن پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر ابو طالب وہاں سے چلے گئے۔ ابو جہل خاموش رہ گیا کیونکہ وہ کچھ محسوس ضرور کر رہا تھا مگر تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ ایک ظالم اور گھمنڈی انسان تھا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک عجیب روشنی پھیلی۔ سب لوگ سمجھے کوئی تارا ٹوٹا ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ فرشتے ایک ایک کر کے زمین پر اتر رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، ان آنکھوں سے جو آنسو بہا ہے ایک دن اسی سے عظیم کتاب نازل ہوگی۔ یہ سب سے عظیم انسان ہے اور آخری نبی بھی جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ادھر جب یہودیوں کو اس معجزے کا چمتکاری گھٹنا کی خبر ملی تو ان کے دلوں میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی کیونکہ وہ چاہتے تھے آخر نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہو گئے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک یہودی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور ساری کہانی تفصیل سے بتائی۔ پیشوا نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، پھر دھیمے آواز میں بولا، میں اسے پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک ان کے کندھے پر مہر نبوت، دوسری ان کی نگاہوں میں بسی رحمت۔ کسی نے پوچھا، تو کیا آپ ایمان لائیں گے؟ وہ خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، پھر بس اتنا کہا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے، اس لیے ہم سچائی کا انکار کریں گے۔ ادھر ہر سال چاچا ابو طالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی ابو طالب شام کے سفر کی تیاری میں لگے تھے۔ تبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولے، چاچا جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شام چل سکتا ہوں؟ ابو طالب انہیں منع نہیں کر سکے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں ایک تجارت قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد قافلہ بصرہ نام کی جگہ پہنچے۔ وہیں پاس میں ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک عیسائی عالم پیشوا رہتا تھا۔ وہ اس دور کا سب سے بڑا اور عظیم مانا جاتا تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو اس عیسائی عالم نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس لڑکے کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جہاں وہ چلتا بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ اسے یقین ہو گیا اس قافلے میں ہی آخری زمانے کا نبی موجود ہے۔ فوراً اس نے اپنی کتابیں نکالیں، پڑھا، دیکھا اور پکی تصدیق کر لی۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک آدمی سے کہا، جاؤ اس قافلے کے سارے لوگوں کو یہاں بلاؤ، انہیں دعوت پر بلاؤ۔ وہ آدمی گیا اور قافلے والوں سے بولا کہ آپ سب کے لیے
ہمارے بھائی نے بلایا ہے۔ بھائیوں، ہمارا پیشوا نے آپ سب کو کھانے پر بلایا ہے، آپ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ سب لوگ اس گرجا گھر میں پہنچے۔ پیشوا نے سب کو اچھی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد اس نے ابو طالب سے کہا، اے قافلے کے سردار، لگتا ہے اس بچے کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا، جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، اب اس کی دیکھ بھال میں کر رہا ہوں۔ پیشوا نے گمبھیرتا سے کہا، یاد رکھو، تمہارا بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، اس کی آنکھوں میں رحمت ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر یہودیوں اور نصاراؤں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ پیشوا نے جواب دیا، میں نے ہماری کتابوں میں اس کو تفصیل پڑھی ہے۔ جب جاؤ اور محمد کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب انہیں لانے روانہ ہوئے۔ تبھی پیشوا نے دیکھا کہ ایک دوسرا قافلہ اس جگہ سے گزر رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم روم کے سپاہی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں اور ہمیں انہیں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عیسائی پیشوا مسکرایا اور بولا، تم لوگ بیکار کوشش کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہے تو وہ ان کی حفاظت میں کرے گا۔ اس دنیا میں کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکے، اس لیے تم لوگ واپس روم چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ سپاہی چپ چاپ لوٹ گئے۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو عیسائی پیشوا نے ابو طالب کو گرجا گھر بلایا اور کہا، اے قافلے کے سردار، دیکھا، میری بات سچ نکلی نا؟ یہودی اور نصارا آخری نبی کے پکے دشمن ہیں۔ اگر وہ کسی طرح انہیں مل جائے تو یقیناً جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میری مانو، اپنے بھتیجے کو لے کر ودیش مت جاؤ، واپس لوٹ چلو۔ اگلے دن ابو طالب نے سفر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور قافلہ وطن کی اور لوٹ پڑا۔ کچھ دوری ہی گئے تھے کہ راستے میں انہیں ایک گھوڑا نظر آیا، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ رک کر دیکھا تو ایک آدمی مرا مرا سا پڑا تھا۔ اصل میں وہ ایک یہودی تھا، کبھی نبی کو مارنے آیا تھا، لیکن آج وہی نبی خود اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا رہے تھے۔ پھر اسے ساتھ لے کر قافلہ پھر سے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے پہنچے جہاں مچھوارے کی ایک بستی تھی۔ قافلہ وہیں آرام کے لیے رکا، مگر وہ مچھوارے بت پرست تھے اور گہری اندھ وشواس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو طالب وہاں پہنچے جہاں کچھ لوگ مورتیوں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سے پوچھا، بھائی، تم لوگ اس طرح مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، کئی دن سے ہمارے جال میں مچھلی نہیں آ رہی، اس لیے سمندر کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ پوجا کر رہے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک بڑی مورتی کے پاس ایک عورت اور اس کا بچہ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، انہیں قربانی کے لیے باندھا گیا تھا۔
مچھاروں کا ماننا تھا ایسا کرنے سے دیوتا خوش ہوگا اور مچھلیاں واپس آ جائے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے وہاں پہنچے اور ماں بیٹے کو ان زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ اسی پل ایک مچھوارا آیا اور گھبرا کر بولا، انہیں قربانی دینے کے لیے باندھا تھا، انہیں کوئی بچہ آزاد کر گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ غصے میں نبی کو پکڑنے دوڑے۔ ابو طالب انہیں روکنے آگے بڑھے، تبھی سب کی آنکھوں نے ایک عجوبہ دیکھا۔ وہ بڑی مورتی اپنے آپ گر کر ٹوٹ گئی، سمندر میں زوردار لہریں اٹھنے لگیں اور ان کے ساتھ مچھلیوں کی بھرمار ابھر گئی۔ مچھوارے جال ڈال کر مچھلیاں پکڑنے لگے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طالب دنگ رہ گئے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اور اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مچھلیوں سے بھر دیا۔ پھر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا کر لوٹتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ غلاموں اور لونڈیوں کی منڈی لگی ہے۔ مردوں کو گرم لوہے سے جلایا جا رہا تھا اور عورتوں کو اونچے داموں پر بیچا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں بھر آئیں۔ ادھر ان کے ایک چاچا ابو لہب غلاموں کی خرید فروخت کرتے تھے۔ یہ ایک بے گناہ لونڈی کو بے حد مہنگے داموں میں بیچ رہا تھا۔ تبھی اسی لونڈی کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، حضور آپ یہ ظلم مت کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ بڑی بے بس اور گڑ گڑاہٹ سے رونے لگا، لیکن ابو لہب تو اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ اسی وقت ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ اپنے چاچا ابو لہب سے فرمایا، چاچا اس عورت کو مت بیچیے۔ ابو لہب نے گھرتے ہوئے کہا، میں نے اسے بہت مہنگے دام میں خریدا ہے، مگر تم اس کی قیمت ادا کر دو تو لے جاؤ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کچھ کہے اس کی قیمت ادا کر دی اور اسی دن وہ عورت ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے آزاد ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مکہ میں لمبے وقت سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف سوکھا، بچے مر رہے تھے، جانور اور پرندے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہو کر بولے، بہت ہو گیا، ہم سب مل کر کعبہ کے پاس چلیں گے اور بارش کے لیے دعا کریں گے۔ جب تک بارش نہ آئے ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ کہہ کر سارے لوگ ایک ایک کر کے کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چاچا ابو طالب بھی جانے لگے۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹا محمد مکہ سوکھ چکا ہے، بہت دن ہو گئے، بارش نہیں ہوئی، سب لوگ کعبہ جا رہے ہیں تاکہ اللہ سے پانی مانگا جا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادگی سے کہا، چاچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ ابو طالب تھوڑے ہچکچائے، نہیں بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوں گے، اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، چاچا جان، اگر وہ مجھے وہاں رہنے نہیں دیں گے تو میں خود واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ نہ کہہ سکے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں ساتھ لے کر کعبہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ پہنچے، دیکھا کہ کعبہ کے پاس مرد، عورتیں، بچے سب جمع ہیں۔ ہر کسی کی آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی ہے۔ مکہ کے سردار ابو طالب سے بولے، ابو طالب، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے؟ یہ لڑکا یہاں کیوں لائے ہو؟ ابو طالب بولے، محمد، تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سب نے مل کر دعا مانگی، اے مالک، اے کعبہ، ہمیں بارش دے دے، ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ رات بیت گئی، پھر صبح ہوئی، پھر دوپہر، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ سورج اور تیز ہو گیا، گرمی بڑھتی گئی۔ تبھی وہاں موجود 3 لوگ گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ انہیں اٹھا کر علاج کے لیے لے گئے۔ اسی بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ پھر سے ابو طالب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب نے مڑ کر دیکھا اور غصے میں بولے، محمد، تم پھر یہاں کیسے آ گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معصومیت سے کہا، چاچا جان، مجھے آنے دیجیے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پانی ضرور برسائیں گے۔ ابو طالب بولے، یہاں مکہ کے تمام سردار بیٹھے ہیں، سب دعا کر رہے ہیں، مگر کچھ نہیں ہو رہا، اور تم کہتے ہو کہ تم دعا کرو گے تو بارش ہوگی۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو بیٹا۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر سب نے ایک بار پھر سے مل کر دعا مانگی، اے خالق، اے کعبہ، ہمیں پانی دے دو۔ لوگوں نے دعا کی، روئے، پکارا، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ سب تھک ہار کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ چاچا ابو طالب پیچھے مڑے تو دیکھا، ارے محمد، تم پھر آ گئے۔ وہ غصے میں بولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ادب سے کہا، چاچا جان، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ پھر پیارے نبی نے کہا، چاچا جان، مجھے بس ایک بار کعبے کے پاس جانے دیجیے۔ اگر میں وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائیں گے۔ یہ بات مکہ کے ایک سردار نے سن لی۔ وہ زور سے بولا، اے مکہ والو، دیکھو بارش آ رہی ہے۔ سب حیران رہ گئے، کہاں بارش؟ ہم تو گرمی سے جھلس رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے بارش آ رہی ہے۔ ایک سردار نے کہا، محمد، تم آگے بڑھو۔ لیکن دوسرے سرداروں کو اپنی شان کا گھمنڈ تھا۔ اگر یہ چھوٹا بچہ آگے گیا اور دعا قبول ہو گئی تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ کافی بحث کے بعد آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے، کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور بڑے درد اور محبت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اپنے بندوں پر رحم فرما، بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بوندیں گرنے لگیں۔ پھر وہ بوندیں تیز ہو گئی۔ پھر مکہ اور اس کے آس پاس سب جگہ زوردار بارش ہونے لگی۔
لوگ خوشی سے چلا اٹھے، بارش آ گئی، بارش آ گئی۔ ہر کوئی بھیگتا ہوا اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگا۔ ہر چہرے پر مسکان تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا۔ ناظرین، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ محبت، رحمت اور تقویٰ کی زندہ مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں سہی، پھر بھی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کو معاف فرما دے۔ لیکن آج ہم کیا اس واقعہ ان کے سچے امتی ہیں؟ کیا ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ان کے لیے ویسی محبت ہے جیسی ہونی چاہیے؟ جس نبی کے درد پر پہاڑ روئے، درخت روئے، جانور روئے، آج ہم رو بھی نہیں سکتے۔ ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ آئیے سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کے وسیلے سے معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں ان کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔